آپ اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے ہیں، لیکن مسٹر الف کو یہ بالکل پسند نہیں آتا کہ آپ اچھے بچوں کی طرح پرسکون زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ وہ مسٹر بے، مسٹر جیم، مسٹر دال اور مسٹر رے کے پاس جاتا ہے اور ان کو بھرپور اشتعال دلاتا ہے، ان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ آپ کی پھینٹی لگا دیں۔ وہ سب آتے ہیں اور آپ کی پھینٹی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ روتے پیٹتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، تو مسٹر الف دوبارہ میدان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ظلم تو آپ پر میں نے بالکل کروایا ہے اور آپ کو مسٹر بے، جیم، دال اور رے سے پٹوایا بھی ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظلم ہوا، اتنا نہیں کرنے کا میں نے کہا تھا، میں نے تو بس اتنا سا کرنے کا کہا تھا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مسٹر بے، جیم، دال اور رے جو ہے وہ کسی طرح سے اپنا جو ظلم انہوں نے آپ پر کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مداوع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حکومت پنجاب نے پہلے تو ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی، بلکہ پورے پاکستان میں شہباز حکومت نے یعنی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی۔ جب وہ اندھا دھند اضافہ ہو گیا تو اب مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہو گیا۔ وہ افسران کو ہدایات دے رہی ہیں کہ جو نئی ادویات بننی تھیں میں نے تو صرف ان کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی تھی، میرے چاچو نے تو صرف ان ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی تھی، اور یہ جو پہلے سے ادویات کا سٹاک پڑا ہوا ہے اس کی قیمتوں میں تو اضافے کی اجازت میں نے نہیں دی۔ تو اب آپ واپس جائیں میڈیکل سٹورز پر اور ادویہ ساز کمپنیوں کے پاس اور ان کے ڈسٹریبیوٹرز کے پاس، انہوں نے جو نئے بل جاری کر دیے ہیں، جو نئی قیمتیں پرنٹ کر دی ہیں، انہیں کہیں کہ وہ سب کچھ واپس کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اب جو ان کے پاس پہلے سے ادویات پڑی تھیں نا، وہ بتائیں کتنی کتنی تھی، ان پر قیمتیں کم کر دیں اور پھر جب وہ نئی بنیں گی تو ان پر قیمتیں دوبارہ بڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ نے قوم کو، پوری کی پوری قوم کو ہی بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ اب کون آپ کو یہ حساب دے گا اور یہ بتائے گا کہ نہیں یہ 4 جو ڈبیاں ہیں یا شیشیاں ہیں ادویات کی یہ میرے پاس پہلے سے پڑی تھیں اور یہ جو 9 ہیں یہ میں نے بعد میں بنائی ہیں۔ کیا کہنے آپ کے؟ اب آپ پورے پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈسٹریبیوٹرز کے پاس، سینکڑوں ادویہ ساز کمپنیوں کے پاس اور ہزاروں سے بھی شاید زیادہ لاکھوں میڈیکل سٹور اونرز کے پاس جائیں گے اور ان سب کے پاس کہیں گے کہ بتاؤ فلاں تاریخ کو جب ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اس سے پہلے تمہارے پاس کتنی ادویات تھیں، بعد میں کتنی تھیں۔ ایسے کرو کہ پہلے والی کی قیمتیں پرانی کر دو، بعد والے کی قیمتیں نہیں کر دو۔ کس کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا بھی شرم حیا نہیں آتی آپ لوگوں کو خواجہ آصف صاحب کے مشورے پر ہی عمل کر لیا کریں، آپ کی جماعت کے سینئر لیڈر ہیں۔ آپ نے قیمت بڑھا دی، ادویہ ساز کمپنیوں نے اور ڈسٹریبیوٹرز نے اور ریٹیلرز نے وہ اضافہ شدہ ادویات قیمتوں میں اضافے کے بعد بیچنی شروع کر دیں۔ اب آپ یہ وہ آئیں بائیں شائیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں عوام کو کہ فارماسسٹ عوام پر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے چاہا کہ قیمتیں بڑھ جائیں، آپ نے بڑھانے کی اجازت دے دی۔ قیمتیں آپ دونوں کی رضا و رغبت سے، ایجاب و قبول سے بڑھی ہیں۔ اب آپ قوم پر اپنے جو مظالم ہیں جو آپ بے شمار انداز سے کر رہے ہیں، ان میں سے یہ ایک ستم اور صحیح سینہ تان کر کہیں کہ ہاں ہم ہیں بے شرم، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو سلیکٹڈ ہیں، ہم کون سا آپ کا ووٹ لے کر آئے ہیں، جاؤ ہمارا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، جو کر سکتے ہو کر لو، ہم نے تو بڑھائی ہیں قیمتیں۔ یہ تو نہ کہہ کر ہمارا جی جلائیں نا کہ ہم نے تو صرف سب کو کہا تھا کہ بھائی جو آپ کے پاس ادویات ہیں نا ان میں سے 5 ڈبیوں کی قیمتیں بڑھا دو اور 3 کی نہ بڑھاؤ، اور وہ بھی صرف اس بار کے لیے، اگلی بار تو ظاہر ہے سب کے پاس ساری ادویات نہیں ہوں گی، تو تب ایسے کرنا، ساروں کی قیمتیں کھل کے بڑھا لینا۔ کیا کہنے آپ کے؟